بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حمد و ثنا کے بعد والدین کی ان کے گھروں اور ان کی اولادوں کے حوالے سے دینی تربیت اور احساس ذمہ داری پوری قوم کی اصلاح کا سبب ہوتی ہے۔ اس ضمن میں سورۃ لقمان میں سیدنا لقمان علیہ السلام کی ان نصیحتوں کا تذکرہ ہوا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک موقع پر کی۔ اس میں بنیادی بات جو انہوں نے اپنے بیٹے کو سکھائی وہ یہ تھی کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرے اور اللہ کو عالم الغیب اور اللہ کی قدرتوں کو تسلیم کرے۔ یہ نصیحت کرنے کے بعد دوسری نصیحت لقمان علیہ السلام کی ان کے بیٹے کے لیے یہ تھی کہ وہ احکام شریعت کی حد الامکان پابندی کرنے کی کوشش کیا کرے۔ نماز ہے، امر بالمعروف ہے یعنی نیکیوں کا حکم دینا ہے، برائیوں سے روکنا ہے، اس کی نصیحت فرمائی۔ تیسری نصیحت اخلاق و آداب کے حوالے سے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی کہ آپ کی چال ڈھال کیسے ہونی چاہیے، آپ کی آواز زیادہ بلند بھی نہیں ہونی چاہیے، زیادہ آہستہ بھی نہیں ہونی چاہیے، آپ کا لوگوں سے خطاب کرنے کا، گفتگو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بڑے سلیقے والا ہونا چاہیے، ادب آداب والا ہونا چاہیے۔ یہ تیسری نوعیت کی نصیحت ہے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی۔ اقم الصلاۃ
نماز قائم کرنا، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ نیکی کی ترغیب دیتے رہنا، نیکی کی ترغیب دیتے رہنا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسی نقطے پر ہم پچھلے جمعے میں ٹھہرے تھے کہ نیکی کی ترغیب دینا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے لیے اس بات کی انتظار نہیں کرنی چاہیے کہ میں پہلے ایک عمل پورا کر لوں اس کے بعد میں نیکی کی ترغیب دوں گا۔ اس طرح تو نہ میں تقوی کے معیار پر پورا اتروں گا، نہ آگے بات سمجھانے کی مجھے فرصت میسر آئے گی۔ ایک بزرگ نے قرآن پاک اپنے بچپن میں پڑھنا نہیں سیکھا، تو کیا اب وہ اپنی اولاد کو قرآن پاک پڑھنے کا حکم نہیں دے گا؟ اس بنیاد پر کہ جو کام خود نہیں کرتے ہو دوسروں کو کیوں کہتے ہو؟ نہ، اس کا جو خلل رہ گیا اسے اب وہ پورا کرنے کی کوشش کرے جس حد تک اس کے لیے ممکن ہو، اور جو اس کے زیر کفالت لوگ ہیں ان کو وہ شرعی آداب سکھانے کی کوشش کرے۔ یہ جو آیت ہے نا کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ دعویٰ کیوں کرتے ہو جس پر تمہارا عمل نہیں ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے جو کام کیا نہیں ہے وہ کام اپنی طرف منسوب نہ کرو، جھوٹا دعویٰ نہ کرو، اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہوں میں تم ایسا پیش کرو کہ جیسے تم ہو نہیں، قول اور فعل میں تضاد، یہ منع ہے۔ البتہ تقوی کے معیار پر پورا اترنے کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جاتا تو امت مسلمہ میں شاید کسی کو بھی حق نہ ہوتا کہ وہ لوگوں کو دعوت دے، کیونکہ جو میری غلطیاں ہیں وہ میں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے، جو آپ کی غلطیاں ہیں وہ آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ کل بنی آدم خطاء، بنی آدم کے سارے افراد غلطیاں کرنے والے ہیں، خیر الخطائین التوابون۔ تو شرط یہ لگا دی جائے کہ جس کا عمل ہو وہی تبلیغ کرے، باقی کوئی تبلیغ نہ کرے، تو پھر تو تبلیغ کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ معنی نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ ہاں یہ معنی ہے کہ آپ صدقہ کرتے نہیں اور آپ لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ میں بہت بڑا سخی ہوں، آپ بہادر نہیں ہیں اور آپ لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ میں بڑا بہادر ہوں، آپ نے کسی شخص کے لیے کوئی قربانیاں نہیں دی اور آپ یہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ آپ نے فلاں کے لیے بڑی فداکاریاں انجام دی۔ یہ منع ہے دونوں آیتوں میں، یہ جو سورہ صف کی آیت ہے یا سورہ بقرہ کی آیت ہے، جن دونوں آیتوں میں قول و فعل کے ٹکراؤ سے منع کیا گیا ہے، ان دونوں کا واللہ عالم یہی مفہوم ہے کہ آپ کا دعویٰ جھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ لا تزکوا انفسکم، اپنی خام خواہ کی تعریفیں نہ کرو، هو عالم بمن اتقى، تمہارے کردار سے اللہ واقف ہے۔ اگر تم صالح ہو تو اللہ کو قدردان پاؤ گے، اور اگر تمہارے اندر کوئی خطا اور خلل ہے تو وہ اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ تم لوگوں کے سامنے اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی کوشش نہ کرو، یہ معنی ہے واللہ عالم۔ تو بیٹے سے کہا کہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم کر۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نیکی کا حکم کرنا بذات خود ایک نیکی ہے، بذات خود ایک نیکی ہے، اور وہ ایسی نیکی ہے کہ جو آپ کو نیکیوں پر آمادہ کرتی ہے، آپ کو نیکیوں پر آمادہ کرتی ہے۔ کہنے والا وہ گناہ کے حوالے سے وہ ہمت اور جرأت نہیں پاتا جو نصیحت نہ کرتا ہو۔ منصب کے تحفظ کے لیے اور منصب کے بچاؤ کے لیے ایسا اسے لحاظ کرنا پڑتا ہے کہ اب میں جس منصب پر ہوں اس منصب کا تقاضا یہ ہے کہ میری طرف انگلی نہ اٹھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا کام بنیادی طور پر دیا جا رہا تھا نا،
تبلیغ کا کام دیا جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار سازی فرمائی گئی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے ان کی عاقبت کی خرابی سے۔ وربک فکبر، بڑائی اور عظمت اللہ کی بیان کیجیے۔ وثیابک فطہر، آپ کے کپڑے پاکیزہ ہونے چاہیے، آپ کی طرف انگلی نہ اٹھے۔ وثیابک فطہر والرجز فہجر، خود آپ کی شخصیت گناہوں سے دور ہونی چاہیے۔ والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر، آپ جو خدمات انجام دیں ان پر کبھی احسان نہ جتلائیں، آپ جو نصیحت کریں اس پر آپ دنیاوی مفادات اور پیسہ جمع کرنے اور مال کی کوئی خواہش نہ رکھیں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے اللہ کے لیے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیجیے۔ یہ بنیادی نقطے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیے گئے کہ کردار جس قدر بہتر ہوتا جائے گا اس قدر بعد میں اللہ رب العزت کی رحمت سے اثر پڑتا جائے گا۔ ان ناشئۃ اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کو قیام کیجیے، ساری رات مناسب نہیں ہے۔ آپ کا رب جانتا ہے کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ دن کو بہت زیادہ کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، تو نصفہ او انقص منہ قلیلا، ساری رات نہیں آدھی رات قیام کریں یا اس سے کچھ کم، او زد علیہ، یا اس سے کچھ زیادہ کر لیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کریم پاک کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے سمجھ کر خشیت و خشوع کے ساتھ پڑھیے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، رات کی بیداری اگرچہ بندے کے آرام کو تو متاثر کرتی ہے، آنکھ لگی تھی، یہ سستانے لگا تھا، سونے لگا تھا، سارے دن کا تھکا ہارا ہے، اٹھ کر بستر کو چھوڑنا، مصلی پر آ جانا، دعا کرنا، نماز پڑھنا، قیام کرنا، اشد وطئا، یہ بات تو مشکل ہے۔ وَأَقْوَمُ قِیلًا، لیکن اس کی برکت سے اللہ بعد میں پائیداری پیدا فرما دیتا ہے، بعد میں پائیداری پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، یہ ماحول ہے نا، یہ ماحول ہے، ورنہ عموماً باپ بیٹے کو نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، یہاں بیٹا باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ آپ نیکی کا حکم کریں، تو بیٹا تو گھر میں رہتا ہے، کسے نصیحت کرے گا؟ اس کے والدین ہیں گھر میں، اس کے بہن بھائی ہیں گھر میں، انہیں نصیحت کرے گا نا۔ نصیحت دو جہتی عمل ہے، دو جہتی عمل ہو تو اس میں خیر و برکت ہے، اور یہ ہر فرد کا کام ہے، اعلیٰ ادنا کو، ادنا اعلیٰ کو، پھر اس میں خیر پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک جہت نصیحت کرنے والی، ایک جہت نصیحت سننے والی، اس میں پوری خیر نہیں آتی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہیں، کوئی بات کی، ایک بندہ بول پڑا، جیسے ہی اس نے گفتگو کی، لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین سے کیا بات کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہنے دو، تم میں یہ کہنے کی جرت نہ ہو تو خیر نہیں رہے گی تمہارے اندر، ہمارے اندر سننے کی جرت نہ ہو تو ہمارے اندر خیر نہیں رہے گی۔ فریقین کا مفاد اس میں ہے کہ کہو اور سنو اور اسے قبول کرو، اور یہ بڑی بہادری کی بات ہے۔ بعض دفعہ نصیحت کو کہنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا نصیحت کو اختیار اور قدرت کے باوجود قبول کر لینا مشکل ہوتا ہے۔ اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ وہ نصیحت سن بھی اطمینان سے لیتے تھے اور اسے قبول بھی خندہ پیشانی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کتاب الجمعہ میں آتا ہے، بندہ آیا، یہ بندہ ایسا بندہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں جو صفت اللہ نے اس بندے کو دی ہے نا، اللہ کی مخلوق میں وہ صفت کسی اور کو نہیں دی، بالکل منفرد ہے بندہ، بالکل منفرد ہے بندہ، جو صفت اللہ نے اس بندے کو دی ہے۔ صاحب الہجرتین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذو النورین ساتھی،
دو بیٹیاں ایک تسلسل کے ساتھ نبیوں کے داماد اور لوگ بھی بنے۔ ابو العاص داماد ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن یہ ایک بیٹی کی نسبت سے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو بیٹیوں کی نسبت سے داماد ہیں، دو بیٹیوں کی نسبت سے۔ انہیں حبشہ کی طرف آپ نے روانہ کیا نا، پہلی ہجرت حبشہ کے امیر عثمان رضی اللہ عنہ تھے، اور ان کے ساتھ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لخت جگر، وہ بھی ہجرت کر کے گئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد پہلا جوڑا ہے، پہلا گھرانہ ہے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہا ہے، یہ ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنی عظیم المرتبت ذات ہے، اتنی عظیم المرتبت ذات ہے۔ تبوک کا فنڈ ہو رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 5 دفعہ آپ نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کے کوئی عمل ہوں اسے روز قیامت کوئی نقصان نہیں پہنچائے گے، آج کے بعد کوئی عمل ہوں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گے۔ اتنی عظیم شخصیت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد میں ہیں۔ بدر کے ایام میں یہ بیمار ہو گئی، عثمان رضی اللہ عنہ کو تیمارداری کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے اور وعدہ کر گئے کہ جہاد میں جتنا اجر ملے گا وہ اللہ آپ کو دے گا شریک ہوئے بغیر۔ آپ نبی کی بیٹی کی تیمارداری کر رہے ہیں، اپنی زوجہ کی، اور جہاد میں جتنا مال غنیمت ملے گا اس کا حصہ ہم آپ کو دیں گے۔ 6-7 بندوں کو بدر کا حصہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ باہر کی جن کو ذمہ داریاں دی تھیں انہیں بدر کا حصہ آپ نے آ کر دیا اور اللہ نے انہیں اجر دیا، وہ بدری ہیں اگرچہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، اگرچہ بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، بیٹی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، آخر ان کی وفات ہو گئی۔ ادھر بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو خوشی نصیب فرمائی، ادھر مدینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وفات ہو گئی۔ یہ دنیا مکافات کا جہان نہیں ہے بھائیو، بدلے کا جہان نہیں ہے کہ میرا تو کوئی جرم نہیں ہے مجھے کیوں سزا ہے، اور میں نے تو فلاں نیکیاں کی تھی مجھے کیوں جزا نہیں مل رہی۔ بدلے اور جزا کا جہان اللہ کے یہاں ہے، یہ امتحان کا جہان ہے۔ یہاں میرٹ کے بغیر بھی کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے تو اس میں ہر قدم پر صبر، تحمل، شکر، ان چیزوں کی تعلیمات ہیں، ان چیزوں کی تعلیمات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس ہے، مدینے پہنچے، راستے میں ہی آپ نے پوچھا رقیہ کا کیا بنا، تو بتایا گیا کہ وفات ہو گئی ہے، اور تدفین کے لیے ابھی رسول اللہ کے باقی ساتھی قبرستان گئے ہوئے ہیں۔ آپ وہاں سے سیدھے قبرستان ہے، بیٹی کی قبر پر آپ نے نماز جنازہ پڑھا، اور انہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اور عقد اپنی دوسری بیٹی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، دوسری بیٹی کے ساتھ آپ نے نکاح فرما لیا، کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ پھر کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی چند سالوں کے بعد وفات ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کوئی بیٹی بن بیاہی نہیں تھی کہ جس کا نکاح کیا جاتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بطور داماد عثمان کی دامادی مجھے پسند ہے، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور میں مسلسل ایک ایک کر کے انہیں نکاح میں دیتا تو مجھے یہ لگتا کہ یہ رشتہ ٹھیک ہے، یہ رشتہ پسندیدہ ہے۔ تو یہ اللہ کی زمین پر ایک بندہ ہے کہ جو ایک ہی نبی کی 2 بیٹیوں کا ایک تسلسل کے ساتھ خامد بنا ہو، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ جمع قرآن کا کام جو اللہ رب العزت نے لیا، امام بخاری رحمہ اللہ نے فضائل القرآن میں لکھا ہے، علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ قرآن پاک کو لکھنے کے حوالے سے انسانیت پر جو سب سے زیادہ احسان انسانوں میں سے ہے وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا ہے۔ یہ علی رضی اللہ عنہ اپنے خطبوں میں کہا کرتے تھے، لوگوں میں سے سب سے زیادہ احسان قرآن کو جمع کرنے کے حوالے سے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا ہے کہ انہوں نے امت مسلمہ کو قرآن پاک کی ایک قرات پر جمع کر دیا اور اس کی نقلیں بنوا کر انحائے عالم میں تقسیم کی۔
کتنا بڑا شخص ہے، کتنی عظمت ہے اس بندے کی۔ جیش الاسرہ سارے کی تقریباً تیاری انہوں نے کرائی، سارے جیش الاسرہ کی تیاری انہوں نے کرائی۔ مدینے پہنچے، بیر روما کے 4-5 میٹھے پانی کے کنویں ہیں، یہودی کا کنواں ہے اور وہ پانی بیچتا ہے، خریداری مسلمانوں کے لیے مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا اسے کوئی لے کے اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دے، اسے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ عنہ گئے، 10 یا 25 ہزار درہم دے کر وہ کنواں خریدا اور اس کنویں کو وقف کر دیا۔ اس کنویں سے اہل مدینہ پانی پیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد چھوٹی پڑ گئی، آپ نے توسیع کا حکم دیا کہ اس کی توسیع کر دو، اسے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ عنہ گئے اور پلاٹ خریدا اور اس پلاٹ کو مسجد میں شامل کر دیا۔ یہ ہیں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا ان کے امت مسلمہ پر بڑے احسانات ہیں، امت مسلمہ پر بڑے احسانات ہیں۔ یہ بندہ جمعے میں آیا، کچھ لیٹ آیا، خطبہ شروع ہو گیا تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو فرما رہے ہیں، آنے والے کو دیکھا تو کہا ایت ساعۃ ھذہ، یہ کون سا آنے کا ٹائم ہے، یہ کون سا؟ کہنے والے کی بھی عظمت ہے اور قبول کرنے والے کی بھی عظمت ہے۔ آج اس لب و لہجے کے ساتھ کسی بچے سے بات کی جائے تو وہ اسے قبول نہیں کرتا ہے، اس کے رد عمل میں وہ کہتا ہے کہ یہ کون سا کہنے کا طریقہ ہے، یہ کون سا کہنے کا ٹائم ہے، اس انداز سے آپ نے کیوں کہا؟ لیکن فریقین کے دلوں کی تختیوں کو اللہ نے پاک اور طاہر بنایا ہوا ہے، اس لیے نہ کہنے والے کو اس میں کوئی جھجک محسوس ہوئی، نہ سننے والے کو اس میں کوئی انسلٹ محسوس ہوئی۔ دل جتنا پاک ہوتا جائے گا اتنا تحمل بڑھتا جائے گا، اتنا حوصلہ بڑھتا جائے گا، اتنی برداشت بڑھتی جائے گی، اتنا صبر بڑھتا جائے گا۔ ایت ساعۃ ھذہ، یہ کون سا وقت ہے؟ کہا معذرت میں گھر نہیں بیٹھا تھا، گیا ہوا تھا کہیں، آ کے وضو کر کے یہاں آ گیا ہوں، میں نے وقت ضائع نہیں کیا، صفائی اپنی پیش کی، مجمع سن رہا ہے، کیونکہ وہاں تان اور لان کا کوئی رواج نہیں تھا، وہاں ہنسنے مسکرانے کا کوئی ایسا رواج نہیں تھا، وہاں انسلٹ مذاق اڑانے کا کوئی رخ نہیں تھا۔ ہمارے یہاں تو گناہگار کو اس کے گناہ پر سوچنے کا ٹائم نہیں دیا جاتا، اسے شرمندہ ہونے کا ٹائم نہیں دیا جاتا، اسے نظر ثانی کا ٹائم نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کو اپنے رویوں کے ساتھ گناہ پر پکا کیا جاتا ہے کہ اچھا چلو پھر آپ مجھ سے چھڑا کے دکھاؤ یہ گناہ۔ ہمارے اس قوم میں کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو ان کے یہاں جو گناہگار ہوتا تھا اس کے لیے انہی کے درمیان جینا آسان ہوتا تھا۔